السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کی طرف سے احناف پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ احناف حلالہ کے قائل ہیں، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں غیر مقلدین کی طرف سے کہ دیکھیں جی، ایک یہ بغیرتی پھیلا رہے ہیں، یہ ایک بغیرتی ہے کہ بھائی دیکھیں ایک جو ہے نا اب بیوی کسی اور غیر مرد کے پاس جائے، یہ قسم کی بغیرتی ہے، اور یہ احناف کرتے ہیں۔ پھر اس میں عجیب انداز اختیار کر رہے ہیں، دیکھیں جی وہ اپنی بیٹیوں کا کوئی نہیں کرواتا، اوروں غرباء لوگوں کی جو ہے بیٹیوں کے ساتھ یہ اس طرح کا کھیل کرتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام نے اس چیز کی وضاحت کی ہوئی ہے کتب کے اندر بھی اور اپنے بیانات میں بھی کہ بھائی دیکھیں حلالہ جو ہے نا دو طرح کا ہے، ایک مشروط ہے، ایک غیر مشروط ہے۔ مشروط شرط لگا کر بھائی یہ اس لیے جو ہے نا نکاح کیا جاتا ہے کہ آپ اسے طلاق دے دیں گے، تو یہ اس طرح کا حوالہ، یعنی اس طرح کا حلالہ ہے کہ اس پر لعنت کی گئی ہے، اس پر لعنت کی گئی، یہ حرام ہے حلالہ جو مشروط ہے۔ علماء نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تیسری دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یہاں فوراً لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حلالہ کروا رہے ہیں، 3 طلاقوں کو 3 کروا کے کیا کروا رہے ہیں؟ حلالے کا راستہ کھول رہے ہیں۔ یہ حلالے کا راستہ ہم نہیں کھول رہے، قرآن نے کھولا ہے۔ قرآن نے کہا اگر تیسری طلاق مرد نے دے دی ہے تو عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، اور پھر وہ اس کو اگر طلاق دیتا ہے تو فلا جناح علیہما، پھر کوئی گناہ نہیں ہے پرانے میاں میں اور اس عورت میں کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی کسی اور مرد سے عدت کے بعد نکاح کرو، اس کے ساتھ ریلیشن ہو، پھر وہ اگر طلاق دے دے تو آپ عدت کے بعد کہیں اور بھی کر سکتی ہو، پرانے والے کے پاس بھی آ سکتی ہو۔ ہاں حدیث میں حلالے پر لعنت ہے، قرآن میں حلالے کی اجازت ہے، تو دونوں میں تطبیق ایسے ہوگی بھائی حدیث میں جو حلالہ ہے وہ اور ہے، قرآن والا حلالہ اور ہے۔ حدیث والا حلالہ وہ ہے جو پری پلان ہو، پہلے سے ایگریمنٹ کر کے ہو رہا ہے کہ میں آپ سے شادی کر رہی ہوں اس شرط کے بعد کہ آپ نے مجھے طلاق دینی ہے، مرد کہ ہاں میں اسی شرط کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، یہ وہ حلالہ ہے جس پر لعنت ہے۔ بیانات بھی موجود ہیں، کتب کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، مختلف انداز سے یہ چیز موجود ہے۔ لیکن اب غیر مقلدین نے چونکہ لوگوں کا ذہن خراب کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو علماء سے متنفر کرنا ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ اپنی دکان چلانی ہے نا، تو لوگوں کہتے ہیں دیکھیں جی بھائی یہ حنفی لوگ جو ہے نا وہ حلالہ کرواتے ہیں، یہ ایک قسم کی بغیرتی ہے۔ دیکھیں ایک عورت جو ہے نا وہ پھر کسی غیر مرد کے پاس جائے، یہ کس طرح اس طرح کی یہ باتیں کہتے ہیں، ایک چور دروازہ ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں کہ عام بندہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے اور علماء سے متنفر ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا سکھا رہے ہیں کہ بھئی ایک عورت جو ہے نا پھر وہ جائے کسی اور کے پاس کیوں جائے۔ اچھا اس میں ایک اور جو ہے نا وہ لگاتے ہیں، وہ یہ لگاتے ہیں دیکھیں بھئی طلاق مرد نے دی، سزا عورت کو کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ طلاق تو مرد نے دی ہے، سزا عورت کو کیوں دی جا رہی ہے؟ یعنی اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا جو ہے نا وہ ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو علماء سے متنفر کرنا۔ لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو کلپ لائے ہیں، بہت زبردست ہے، اس میں اور چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی، اس طرح کے سوالات یا اعتراضات کے جوابات بھی اس میں آ جائیں گے۔ وہ کیا ہے، وہ ہشام الہی ظہیر ایک جگہ جو ہے نا وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ کیا اعتراف کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی حلالہ بھائی ایک تو نا جس طرح پہلے میں نے بتانے کہ علماء نے لکھا بھی ہے اور ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ حلالہ 2 طرح کا ہے، کہ ایک غیر مشروط ایک مشروط ہے۔ مشروط جو ہے نا وہ ہے اس پر جس پر لعنت کی گئی ہے، مشروط پر لعنت کی گئی ہے۔ تو ہشام الہی ظہیر اس طرح کا اعتراف کر رہے ہیں اور یہ چیز مان رہے ہیں کہ قرآن کے اندر اصلی حلالہ ہے، یہ مان رہے ہیں، اور مان رہے ہیں کہ یہ حلالہ ہے، قرآن کے اندر اصلی حلالہ ہے۔ اب اصلی حلالہ کہاں ہے قرآن کے اندر؟ ہمارے علماء جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں بھئی یہ ایک چور دروازہ یعنی وہ نکال رہے ہیں جس سے بغیرتی پھیلتی ہے، یہ ایک حرام کاری ہے، یہ ایسی چیز پر لعنت کی گئی ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ طلاق مرد نے دی ہے، عورت کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور علماء سے متنفر کرتے ہیں۔ لیکن آپ جواب سن لیں، ویڈیو کلپ سن لیں اس کی ہشام الہی ظہیر کی، تاکہ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ لیکن خود اہل سنت کے اندر ایک طبقہ فکر پایا جاتا ہے جو نکاح حلالہ کا قائل ہے، حلالہ نکاح حلالہ کا قائل ہے، ٹھیک ہے، اور حلالہ کس شرط پہ ہوتا ہے؟ اس شرط پہ کہ آپ کی طلاق ہوگی اور اس کے بعد آپ کی کہیں شادی ہوگی اور کسی وجہ سے آپ کی طلاق ہوگی،
وہ تو اصلی حلالہ نا، وہ تو قرآن پاک کا ہو گیا، لیکن ایک طبقہ فکر ایسا بھی موجود ہے جو ٹائم باؤنڈ حلالے کا قائل ہے، ان کو بھی تو دعوت اصلاح، ان کو بھی تو دعوت فکر دینی چاہیے، ان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے کہ بھائی یہ جو حلالہ آپ کرتے ہیں 3 دن کا، کہ 3 دن بعد عورت حلالہ کرا کے آ جائے گی، یہ تو متع ہے، اور متع سے بدتر ہے، متع سے بھی بدتر ہے. تو یہ سمجھیں اس میں برابری ہے. جو آپ نے بات کی ہے یہ تو آپ نے ماشاءاللہ، آپ کا اتنا علم کام نہیں ہے، وہ تو جنرلی کہیں شادی ہو گئی ویسے طلاق ہوگی، وہ حلالہ فوت ہو گیا، وہ حلالہ الگ ہے، لیکن جو ٹائم باؤنڈ ہوگا جو اس نیت سے کیا جائے. اب ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ ہشام علیہ ظہیر اس چیز کو مان رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں وہ جو ہے نا حلالہ، وہ اصلی حلالہ ہے، وہ قرآن پاک میں ہے، وہ حلالہ الگ ہے. اب جس پر اعتراض کر رہے ہیں وہ مشروط حلالے پر اعتراض کر رہے ہیں. اب یہ تو ہمارے علماء کرام نے کہا کہ مشروط پر لعنت ہے. اب رہی بات یہ کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ جو حلالہ کی بات کرتے ہو، طلاق تو مرد نے دی، عورت کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو پھر جب آپ کہتے ہیں قرآن کے اندر اصلی حلالہ ہے، وہاں بھی غیر مرد سے نکاح کیا جا رہا ہے نا، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، وہاں بھی غیر مرد سے ہے نا. تو پھر غیر مرد سے کس کی، یعنی کس کا نکاح ہو رہا ہے، کس کی شادی ہو رہی ہے؟ عورت کی نا. تو پھر وہاں آپ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ طلاق تو مرد نے دی ہے، سزا عورت کو کیوں دی جا رہی ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نا کہ تب تک حلال نہیں ہوگی، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تب تک وہ حلال نہیں ہوگی. اب یہ ہشام علیہ ظہیر مان رہا ہے کہ یہ اصلی حلالہ یہ ہے. کیا اصلی حلالہ یہ ہے کہ کسی اور مرد کے ساتھ وہ متعلقہ شادی کرے گی، نکاح کرے گی، پھر جب وہ طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، یہی ہے نا، پھر اس کے لیے پہلے والے مرد کے لیے تب حلال ہوگی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک وہ کسی غیر مرد سے نکاح نہ کر لے. اب قرآن پاک جب اس چیز کو بیان کر رہا ہے، اب یہاں یہ نہیں کہتے کہ سزا عورت کو کیوں دی جا رہی ہے، یہی نا. اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہاں چور دروازہ نکل رہا ہے. اب یہ چیزیں جب عام لوگوں کو ہم بتاتے ہیں قرآن کے اندر ہے، تو انہوں نے اس طرح کا لوگوں کا ذہن خراب کیا ہوا. دیکھیں بھئی یہ بغیرتی پھیلا رہے ہیں، ان کا او ہو بھئی یہ دیکھیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، عورت کوئی کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کرے گی کیا؟ تو اس طرح لوگوں کا ذہن خراب کیا ہوا ہے. اب یہاں اس چیز کا خود اعتراف کیا ہے ہشام علیہ ظہیر نے کہ بھئی واقعتاً قرآن پاک کے اندر جو حلالہ ہے وہ اصلی حلالہ ہے. اب بات اگر ہم اب تلاش کریں گے یا واپس جا کر دیکھیں گے تو بات وہی جا کر ٹھہرتی ہے جو ہمارے علماء کرام نے پہلے سے بتا رکھی ہے. کیا کہ بھئی جو مشروط حلالہ ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، وہ خراب ہے، وہ بری چیز ہے، اور جس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے طلاق کب دینی ہے. اب ان کی مرضی ہے طلاق دے یا نہ دے. ان کی زندگی اندر ایسا واقعہ آ جاتا ہے کہ دوسرے مرد سے جب شادی کی تو اس نے پھر اچانک اس طرح ان کے ساتھ بھی ہو گیا کہ انہوں نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، تو اب وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہو جائے گی. ہمارے علماء نے کہا یہ جو ہے نا وہ طریقہ کار بالکل درست ہے. علماء نے یہ چیز لکھ رکھی ہے. اب علماء نے جو چیز لکھی ہے وہ نہیں لوگوں کو بتانی، کیونکہ وہ بتانی ہے تو لوگ سمجھ جائیں گے علماء نے مسئلہ صحیح لکھا ہے. اب انہوں نے اپنا چکر چلانا ہے اور اپنے ساتھ جھوٹ بھی ملانے ہیں اور دھوکہ بھی دینا ہے، اور سیاق و سباق کو چھوڑ کر اس طرح کا ماحول اور اس طرح کا یعنی منظر پیش کر کے لوگوں کو بتانا ہے تاکہ لوگ علماء سے متنفر ہوں اور یہ سمجھیں کہ یہ مولوی لوگ جو نا اسلام کو بدنام کر رہے ہیں یا اصلی اسلام ہمیں نہیں بتا رہے ہیں. تو ناظرین کرام، ہشام علیہ ظہیر کی اس کلپ سے بات واضح ہو گئی کہ حلالہ قرآن کے اندر موجود ہے، جو اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں کہا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ. اب غیر مقلدین چونکہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں، اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.